بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس شب کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس شب میں قبرستان میں جانا درست ہے کہ نہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ دوستو، اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ شعبان کا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آتی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مختصراً یہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین، بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے، اور میں اپنی طرف سے ایک راستہ گڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین دوستو اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا، جیسا کہ شب معراج کے بارے میں ہے کہ شب معراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث روایت ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہے، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت بے بنیاد ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی فضیلت میں روایات موجود ہے۔ لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط بات ہے۔ دوستو، امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض حضرات نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفل عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن دوستو کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائے۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک بڑی کام کی بات بیان فرمائی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجہ میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ شب برات کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ کبھی نہ بھی جایا جائے، لہٰذا اہتمام اور التزام نہیں کرنا چاہیے، پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجہ میں ثابت ہو اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادات ادا کر لینی چاہیے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔